ہونڈا گاڑی تھی، اس کی پچھلی سیٹ پہ درمیان میں مجھے بٹھایا، ایک سائڈ پہ وہ خود بیٹھ گئے، ایک سائڈ پہ سیکورٹی گارڈ بیٹھ گئے، اور اسی گاڑی میں شہباز شریف صاحب کو بھی بٹھا دیا غالباً آگے. تو لے گئے وہاں، پھر مجھے علیحدہ لے گئے میس میں، شہباز کو کسی اور کمرے میں لے گئے. تو جب رات کے کچھ تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا تو وہ آئے میرے پاس، جنرل محمود آیا، ایک جنرل اورکزئی ہے جو بعد میں KPK کا گورنر بھی رہا ہے، وہ تھا، اور ایک اور جنرل تھا. 3 آئے لوگ. تو میرے پاس آ کے تو ڈسٹریبیوشن آرڈر مجھے دیا اسمبلی کا کہ یہ ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا آرڈر، تو ہم یہ لائیں ہیں آپ کے پاس، تو آپ اس پہ دستخط کر دیں. اور اس پہ لکھا، تو میں نے اس کو پڑھا کہ جی میں اسمبلی جو ہے وہ اپنی مرضی سے توڑ رہا ہوں، اور یہ میں پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اسمبلی کو جو ہے نا وہ توڑ دیا جائے. تو میں نے کہا یہ کیوں لے کے آئے آپ میرے پاس؟ تو کہنے لگے بس آپ ابھی اس کو سائن کریں، اور بس اس کے بعد جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں، ورنہ اگر آپ نہیں سائن کریں گے تو پھر آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو بڑے انہوں نے ایک تکبر کے لہجے میں، یہ رونت سے یہ بات کی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو نہ اپنی جو ہے وہ میں نے نہ ایسا کبھی سوچا، نہ میں کبھی اسمبلی کو تحلیل کروں گا. تو کہنے کہ نہیں یہ آپ کو دستخط کرنے پڑیں گے. تو میں نے کہا آن مائی ڈیڈ باڈی، یہ الفاظ ہیں جو میں نے کہے، آن مائی ڈیڈ باڈی آئی ول ناٹ سائن دس پیپر. تو جنرل محمود آپ کو پتہ ہے بڑا متکبر آدمی تھا، آج کل بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اہل غیرت، اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی کہ جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. تو تم مجھے کہنا کہ اچھا پھر ہم پھر جو ہے نا وہ بتائیں گے، اس کا آپ کو مزہ چکھائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں جی، اللہ مالک ہے. تو یہ اپنا میرے پاس کوئی آدھا گھنٹہ پہلے شروع میں میری منت کرتے رہے، پھر بعد میں دھمکیوں اور تڑیوں پہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. جب میں نے سائن نہیں کیا، میں نے جب کاغذ پھینک دیا کہ آن مائی ڈیڈ باڈی، تو ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں مانے گا. مجھے پھر بند کر دیا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا 2-3 ہفتے کہ میں کہاں ہوں، نہ مجھے پتا تھا، نہ میرے گھر والوں کو پتا تھا، نہ محترمہ کلثوم نواز شریف کو پتا تھا، نہ میرے والدین کو پتا تھا کہ میں کہاں ہوں. تو بہرحال جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد مجھے پھر وہاں سے کراچی لے گئے، اور میرے اوپر وہ ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس بنا دیا، آپ کو معلوم ہے، جس میں مجھے 27 سال قید سنا دی گئی، جس کو پھر ہائی کورٹ میں لے کے نہیں کہ 27 سال قید کم ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. خیر اللہ کو نہیں منظور تھا، وہ نہیں ہوا. ہیڈ کوارٹر وہاں پہ لے کر گئے مجھے، رینجرز کے ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، وہ تو چھوٹی بارکیں تھی، اور مجھے وہاں پہ ایک کمرے میں لے گئے. اتنی اس کی جھاڑ پونچھ شروع کر دی، پتہ نہیں وہ کتنے سالوں سے اس کی جھاڑ پونچھ نہیں ہوئی تھی. اتنی گرد تھی کہ وہ گرد میں دوسرا آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ میرے پاس کون کھڑا ہے. مجھے بھی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں جگراتا تھا. 2 دنوں کا رات کو سویا نہیں تھا میں وہ چارپائی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. میرے پاس اپنا بستر تھا جو میں ساتھ میں نے رکھا ہوا تھا اپنے سوٹ کیس میں نے وہ بچھایا چارپائی پہ، اور پھر میں اسی دھول میں اپنے جس کو کہتے ہیں نا بالکل اپنے دل و دماغ کو میں نے سمجھایا کہ یہ دھول بھی انشاءاللہ گزر جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. اسی دھول میں پھر سو گیا. نون لیگ کی، مسلم لیگ نون کی جیت اور ہار کے درمیان ایک خوف کی پتلی سی زنجیر ہے.
اور جیسے شیخ اعجاز صاحب نے پہلے جب میاں صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے نعرہ لگایا ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا غنڈہ گردی نہیں چلے گی. تو اگر آپ نے ظلم کے ضابطے ماننے سے انکار کر دیا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنے سے انکار کر دیا، اگر آپ نے غنڈہ گردی برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2021 میں یا جب بھی الیکشن ہوتا ہے شاندار کامیابی سے کوئی کہ کیا عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں، کیا رزق انسانوں کے ہاتھ میں، کیا زندگی اور موت انسانوں کے ہاتھ میں؟ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہم ان سے کیوں ڈرتے ہیں جن کو اپنے کل کا پتہ نہیں؟ دیکھ رہی تھی کسی نے یہ تصویر لگائی ہوئی تھی تیل کی بوتل، جو خوردنی تیل ہوتا ہے جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں، کوکنگ آئل، اس کی بوتل کی تصویر میں نے ٹویٹر پہ دیکھی اور اس پہ لکھا تھا کہ 2018 قیمت 800 روپے، 2021 قیمت 1800 روپے. یہ ہوتا ہے جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی. اور پھر جب ووٹ کو عزت نہیں ملی تو ترقی کرتا ہوا پاکستان، یہ ساٹھدار صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی بہت محنت تھی اس کے پیچھے. 5.8 پہ گروتھ جب چلی گئی تھی تو ترقی کا پہیہ نہ صرف یہ کہ بند کیا انہوں نے 2018 میں جو نواز شریف صاحب کی قیادت میں، پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا. نہ صرف یہ کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملی اس کو فل سٹاپ لگ گیا، بلکہ ترقی کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا اور جو 5.8 پہ گروتھ تھی آج زمین کے نیچے چلی گئی. وہ جو نواز شریف صاحب کو صدارت سے نکالنے والا آج میرا خیال ہے اس کو برقع پہن کے عوام میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں لوگ اس کو دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ان سے کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. تو یہ عبرت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے. اور وہ نواز شریف جس کو تم کہتے ہو تمہاری سیاست ختم ہو گئی ہے، اس نواز شریف کو آج بھی ہرانے کے لیے تمہیں فاؤل پلے کرنا پڑتا ہے. اور تم کہتے ہو آزاد کشمیر کا آپ مثال دیکھ لیں، بڑا شور مچا ٹی وی پہ مسلم لیگ نون الیکشن ہار گئی ہے آزاد کشمیر میں، تو کیا تم اس کو جیت کہتے ہو کہ تمہیں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد 1 ارب روپے میں ٹکٹیں بیچنے کے بعد پوری ایجنسیز کو وہاں جھونکنے کے بعد وہ الیکشن پی ٹی آئی نے تو نہیں لڑا، وہ الیکشن ایجنسیز نے لڑا تھا، اور اس کے بعد تمہیں سب کچھ دھاندلی کے بعد تمہیں 6 لاکھ ووٹ ملتا ہے اور مسلم لیگ نون وہاں 5 لاکھ ووٹ لے. ہماری جماعت میں بھی لوگ کہنے لگے کہ جی نہیں یہ تو الیکشن چوری ہو جاتا ہے جی، تو کیا ہوگا جی الیکشن چوری ہو جاتا ہے. تم لوگ، ہماری جماعت یہ کہہ رہی ہے اور جو ہمیں الیکشن ہرانے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا کوشش کی، لیکن جو مسلم لیگ نون کے جلسے ہوئے اور اس کے باوجود 5 لاکھ ووٹ پڑ گئے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کہاں جا رہی ہے.